پی آئی اے کی آج نیلامی ہوئی ہے. مسٹر عارف حبیب نے کنسورشن گروپ نے پی آئی اے کو جیت لیا ہے. پی آئی اے از نو مور سرکاری. ان سمپل ٹرمز پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو گئی ہے. اب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ پی آئی اے کا اللہ کرے اس کے لیے بہتری کا ہو. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے ہیں. میں اس کے پہلے وہ بتا دوں جو لوگوں کے اعتراضات ہیں. ہمارے یہاں پہ نا ایک عادت ہے لوگوں کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر کوئی کام کر رہی ہے تو شاید اس میں کوئی گپلے ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں. تو 135 ارب پاکستانی روپیز یہ چھوٹی رقم نہیں ہے. 135 ارب روپے کے جو 75% حصص جو ہیں عارف حبیب کنسورشیم جو ہے انہوں نے یہ سب سے بڑی بلند بولی دے کر وہ حاصل کیا جی. اب لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جناب یہاں پہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ انسیکیورٹی ہے. ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ اور دوسرا پھر لوگوں نے یہ کہا جی اگر آپ نے یہاں لاہور سے ملتان جانا ہے اس کی 25-26 ہزار پہ ٹکٹ ہے. کراچی جانا ہے یا فیصلہ یا آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو اگر آپ ٹکٹ دینا چاہیں تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی. سیٹیں ساری فل ہیں. آپ چاہے ایک ویک پہلے اپلائی کریں سیٹیں ساری فل ہیں. اگر آپ بیرون ملک جانا ہے تو پی آئی اے کی تمام سیٹیں فل ہیں. تو پی آئی اے گھاٹے میں کیسے ہے؟ تو اس کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ ایک پروفیٹیبل جو ادارہ ہے اس کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ تو میں اپنے ان دوستوں کو بتا دوں, ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ بات درست ہے کہ پی آئی اے میں سیٹ نہیں ملتی اور تمام جو بڑے روٹس ہیں زیادہ آمدن والے روٹس ہیں اس پہ پی آئی اے کی فلائٹس زیادہ ہیں. یہ بات درست ہے. لیکن پی آئی اے کے پاس جو اس پر ورکنگ جو جہاز ہے میرے خیال کے مطابق 15 سے 16 ہیں یا 15 ہیں تو ٹوٹل 20 جہاز ہیں. تو میرے بھائی کس کنٹری میں اتنے بڑی ملک میں اتنے جہازوں سے کوئی ایئر لائن چل سکتی ہے؟ 14 جہاز 18 ہیں ٹوٹل. ہاں. 4 اور پی آئی اے کا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹکٹ پوری ہے یہ وہ سارے بڑا اب وہ پرانے والے دور نہیں رہے. تو اب پورا چیک اینڈ بیلنس ہے ہر طرح کا. اب موجودہ وزیر اعظم جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی اس کے اوپر گہری نظریں رکھی ہوئی ہیں. رائٹ. تو اس میں یہ ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس نیلامی سے ایک تو سب سے خوشائند بات ہے انہوں نے کہا جی پی آئی اے نیلام ہو گئی. یہ جو نجکاری ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی خوشائند بات وہ یہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے. کوئی غیر ملکی کمپنی نہیں آئی جیسے کہ پہلے تھا کوئی غیر ملکی آئیں گے ان کے حوالے کر دیں گے. ودن پاکستان یہ پاکستان میں عارف حبیب ایک جو گروپ آف کمپنیز بہت بڑا گروپ ہے اور ویل ریپیوٹیڈ گروپ ہے. کہیں پہ بھی یہ ڈیفالٹ نہیں ہے. اور جو ان کے عارف حبیب صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس کو ہم فروغ دیں گے اس کو بڑھائیں گے. اور سننے میں آیا ہے کہ اس کی تعداد فوری طور پر 38 جہازوں کی جائے گی جو بہت جلد خریدے جائیں گے. 2 گنا زیادہ جہاز لے لیے جائیں گے. اور نئی ہائرنگز بھی ہوں گی, نئے مواقع ہاں فراہم جب ہوں گے نئے لوگوں کو. جہاز آئیں گے نئی ہائرنگز بھی ہوں گی. اور یہ بات انہیں ضرور ہے جو میں پتہ چلا ہے ان کے گروپ کی جانب سے کہ پورے 1 سال تک سب کو جاب سیکیورٹی کسی کو نہیں نکالا جائے گا. 1 سال کے بعد یہ چیک کر لیں گے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے نا وہ کام لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. چیک کر لیا جائے گا کہ کون صاحب کام کر رہے ہیں اور کون نہیں. جو کام نہیں کرے گھر جائے گا, جو کام کرے گا وہ رہے گا. اور ایک اور بات میں آج آپ کو بتا دوں, یہی لوگ جو ہے نا یہ بھی کہتے تھے کہ جب آپ ہماری جو فضائی میزبان ہیں وہ سارے کے سارے وہ 40+ ہیں 35+ ہیں. اس کی وجہ یہ میں بتاؤں بشرا آپ کو 2010 سے یا 11 کے بعد اس میں نئی بھرتیاں تو ہوئی نہیں ہیں ایئر ہوسٹس وغیرہ کی کوئی. تو وہ جو ایئر ہوسٹس ہیں اس وقت وہی تھیں. انہوں نے بھی کوئی کیس جیتا تھا کورٹ سے کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی ایج لمٹ تھی کوئی 35 تک کی ایج کے بعد ان کو گراؤنڈ کر دیا جاتا. گراؤنڈ مطلب وہ ایئرپورٹ پر ڈیوٹی کرتے تھے. اس کے بعد ینگ جو بلڈ جو ہے نا اس کو بھرتی کیا جاتا تھا تاکہ وہ آپ کی زیادہ اچھے طریقے سے چل سکے, آپ انٹرنیشنلی کمپٹیشن کر سکیں. آپ کو بشرا ایک بات بتاؤں, ناظرین کا بتاؤں, یہ جو پی آئی اے تھی اس سے پہلے دنیا کی دوسری بڑی ایئر لائنوں میں شمار ہوتی تھی. 1955 میں کے بعد
یہ جب جیسے 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 آئے یہ آ کے اس کا پٹھا بیٹھنا شروع ہوا ہے 2004 یا 5 کے بعد. اس سے پہلے یہ بڑی ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی. اس کی مختلف وجوہات ہیں, اس پہ اگر بات کرنی ہوگی تو جیسے آپ کہیں گے کر لیں گے. اس وقت تو ہم اس کی نجکاری پہ بات کر رہے ہیں. تو نئی بھرتیاں ہوں گی, آپ کی فضائی میزبان, آپ کو نئے ینگ بلڈ ملے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا. اس سے منسلک کئی کاروبار جو پی آئی سے منسلک ہیں, اور ایون کہ یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کا بزنس بڑھے گا, کا بزنس. اور سب سے بڑی بات ہے جہاز زیادہ آنے سے لوگوں جو یہ شکایت ہے کہ پی آئی اے میں ہمیں سیٹ نہیں ملتی, وہ سیٹ بھی ملے گی. اور جہازوں میں جو جتنی بہتری ہوتی ہے, جو موجودہ جہاز ہیں, جو ورکنگ جہاز ہیں, ان میں بھی مزید جو بہتری کرنی ہوگی وہ بھی کی جائے گی. کھانے کا معیار بہتر ہوگا. مطلب یہ کہ یہ ایک خوشائند ہے. اور یہ جو سرمایہ کاری کی گئی ہے, اور عارف حبیب صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے لیے ملک کی فتح ہوئی ہے, جو اس کے مالک ہیں ملک کی فتح ہوئی ہے. اور اس وجہ سے جو ہے بیرونی سرمایہ کاری بھی پاکستان کے اندر مزید آئے گی. چلیں لیٹس سی. بہت شکریہ سر. ڈکی بھائی کیس کی ڈیولپمنٹ بتائیے. جی ڈکی بھائی کی نا, آپ کو یاد ہے ہم نے کل 1-2 دن پہلے یا کل ہم نے کیا تھا پوڈ کاسٹ کے, کہ انہوں نے اپنی چیزیں جو ہے نا, ان کا جو چینل جو ہے اس کو بھی, وہ ان کی ایک مال مقدمہ ہے NCCI کا, تو انہوں نے خیر ویڈیوز لگائی تھی اور ہم نے بتایا تھا اس کا پورا ایک پلان کہ یہ ہوتا کیا ہے, کیسے ہے. تو اب ان کی تھی آج اس کی سپرداری کے لیے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ضلع کچہری کے اندر, نئی وٹو صاحب, ان کی کورٹ میں تھی. تو ان سے انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا. ابھی سپرداری کا بتاتا ہوں کیا کیا تھی, کہ یہ جو ویڈیو جو ہے وہ آپ نے کیسے اپلوڈ کی. کیونکہ NCCI کے جو IO وغیرہ نے, انہوں نے نشاندہی کی تھی جی ہم ان کا چینل جو ہے کسٹڈی میں ہے, مال مقدمہ ہے, تو یہ اس پہ ویڈیو لگا رہے ہیں. اب تک وہ 5-6 کے 7 یا 8 ویڈیوز کا انہوں بتا رہے تھے کہ لگا چکے ہیں. تو جس پہ انہوں نے ڈکی بھائی نے جو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا مائی لاٹ, کہ میرے پاس پورا ایکسیس نہیں ہے. جو ایڈیٹر ایکسیس ہے وہ میرے ایک دوست کے پاس ہے, جس کو انہوں نے کہا آپ نے یہ ویڈیو خود اپلوڈ کی ہیں یا آپ سے لی گئی ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے خود دی ہیں ویڈیو, مجھ سے کسی نے لی نہیں ہے, میں نے خود دی ہیں ویڈیو. تو انہوں نے کہا وہ کون آپریٹ کرتا ہے اس کو. لکی صاحب نے بتایا کہ وہ کوئی حیدرآباد میں کوئی عاصم یا کوئی اس طرح کا نام لیا کہ وہ آپریٹ کرتا ہے فرینڈ. تو انہوں نے پوچھا بھی آپ کو نہیں پتا تھا NCCI والوں کو یہ اس طریقے سے آپریٹ ہو. انہوں نے کہا جی ہمارا تو خیال سی کہ جی باقی اب یہ NCC کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں. NCCI وہ ادارہ ہے جو سائبر کرائم کو ڈیل کرتا ہے. سائبر کرائم میں ٹیلی فون, آن لائن فراڈ, یہ یوٹیوب, یہ انسٹا, یہ ٹک ٹاک, ایکس, ہر چیز, اسنیپ چیٹ, فیس بک, ہر چیز کو کنٹرول کرنا, اس کے بارے میں جانکاری لینا اور اس کے بارے میں پوری معلومات, یہ ان سے زیادہ کسی کے پاس, کیونکہ یہ لا کو دیکھ رہے ہیں. جو بھی کوئی لا ہے, ابھی اس کے بارے میں اتنا لا واضح نہیں ہے, لیکن جو جتنا بھی لا ہے اس کے اوپر, تو انہوں نے کہا یہ, تو انہوں نے جناب ان کی کوئی کریڈٹ کارڈ تھے اور کافی چیزیں تھیں, کوئی 17 کے قریب چیزیں جو ہے نا ان کی سپرداری دی ہے. اور جو چینل جو ہے, کیونکہ چینل کا جو مین کوڈ تھا نا, جس کا مین اونرشپ کا کوڈ, وہ جو شعیب کیا نام تھا جس نے ان کے والٹ سے بھی پیسے اپنے اکاؤنٹ میں لیے تھے, ان صاحب نے اس کا پاسورڈ چینج کر دیا تھا ان سے لے کے. اور کوئی 4-5-6 موبائل فونز ہیں, جس میں ایک ان کی اہلیہ کا موبائل فون بھی ہے, ان کا اپنا بھی ہے, وہ انہوں نے نہیں دیے. اس کی وجہ جو ہے انہوں نے NCCI کے افسران نے یہ کہا کہ جناب اس کی ابھی فرانزک ہونی ہے, جس پہ ڈکی نے کہا جی اس کی فرانزک میرے سامنے پہلے ہو چکی ہوئی ہے, تو یہ مہربانی کر کے مجھے دیں, اس کے بغیر جو ہے نا میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر ایسے ہی کرنا تھا, مجھے میری چیزیں نہیں دینی تھی, تو مجھے آزادی ملنے کا کیا فائدہ کہ اگر میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا.